فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی وہ ہے جس نے ام القریٰ کے رہنے والوں میں انہی میں کا ایک نبی بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ نبی ان کے درمیان آیات الہیہ کی تلاوت کرتا تھا اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ پتہ چلا اگر گمراہیوں سے نکلنا ہے تو انسان کو ضرورت ہے کہ علم کتاب حاصل کرے اور حکمت کی طرف مائل ہو، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آیات الہیہ کی تلاوت کے ذریعے انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہے، میں نے اپنی گفتگو کا جو عنوان رکھا ہے، اسلام مذہب فکر و تدبر، یعنی اسلام وہ مذہب ہے جو ہمیں اور آپ کو ہر مسئلے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔
ہم سے چاہتا ہے کہ ہم صرف عقیدت کی بنیاد پہ اس کی باتوں کو نہ تسلیم کریں، بلکہ جو تسلیم کیا جائے وہ سمجھ بوجھ کے تسلیم کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں مذہبی کام سمجھ کے، اس کو ہم اس لیے ہرگز نہ کریں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ہمارے خاندان کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کہ یہ ہمارے خاندان میں ہوتا چلا آیا ہے، تو اس کو بدل کے یہ کر لیجئے، تو کہا نہیں، یہ تو ہمارے خاندان والوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جواب مسلمانوں کا نہیں ہے۔ پیغمبر نے جب کوئی بات کفار مکہ سے کہی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے گزرے باپ داداؤں سے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں جو پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو یہ کہنا کہ چونکہ ہوتا چلا آیا ہے لہذا ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب اطمینان بخش ہونا چاہیے، جواب ذہنوں تک پہنچنے والا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے، تقلیدی اعتبار سے کچھ کرنا اور ہوتا ہے، اور سمجھ بوجھ کے کچھ کرنا اور ہوتا ہے۔ بے سمجھے بوجھے کچھ کر لینا اور ہوتا ہے، اور سمجھ بوجھ کے کچھ کرنا اور ہوتا ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ جب انسان کوئی کام بے سمجھے بوجھے کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے اس پروردگار کا کہ ہم اور آپ محبان جناب امیر المومنین میں، خدا کے بندوں میں، پیغمبر کے امتیوں میں، اور امیر المومنین کے چاہنے والوں میں، شکر ہے اس کا۔ لیکن اگر میں یہ سوال آپ کی خدمت میں کروں کہ ہم امیر المومنین کو کیوں مان رہے ہیں؟ ہم مولائی ہیں، مولا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، مگر کیوں؟ ہم ان کو کیوں مان رہے ہیں؟ ان کے لیے کیوں سب کچھ کریں گے؟ تو ہمارا کچھ جواب ہوگا۔ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے جناب مولا کائنات امیر المومنین کی ذات والا صفات کو اتنا بلند و باعظمت بنایا ہے کہ جب ہم مرنے لگیں گے تو وہ آئیں گے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ آئیں گے، جب مرحلے حساب و کتاب سے گزریں گے تو وہ آئیں گے، جب جنت تک جانے کی باری آئے گی تو وہ آئیں گے، جب کوثر کا مرحلہ آئے گا تو وہ آئیں گے۔ اور الحمدللہ یہاں بھی جب کبھی ہم مشکل میں انہیں پکارتے ہیں، صلوات بھیجے محمد و آل تو سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کو کیوں مانتے؟ جواب ہمارا یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں مشکلات میں گھرتے ہیں اور خلوص سے پکارتے ہیں تو جواب مل جاتا ہے، اور جب یہاں سے جانے لگیں گے تو جو جو سخت مرحلہ آئے گا، موت سے لے کے محشر تک کا ہر مرحلے میں کام آنے والا کون؟ مولا کام آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب ہم ان کو نہ مانے تو کن کو مانے؟ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جو دنیا میں بھی کام آئیں گے، جو آخرت میں بھی کام آئیں گے، تو ہم ان کو نہ مانے تو کن کو مانے؟ تو ہم نے کہا بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے مولا کو کتنا مانا۔ مولا کو اس لیے مانا کہ وہ دنیا میں کام آتے ہیں، مولا کو اس لیے مانا کہ وہ مرتے ہوئے کام آئیں گے،
مولا کو اس لیے مانا کہ وہ قبر میں کام آئیں گے، مولا کو اس لیے مانا کہ وہ حساب میں کام آئیں گے، مولا کو اس لیے مانا کہ محشر میں کام آئیں گے، مولا کو اس لیے مانا کہ جہنم سے بچا کے جنت لے جانے میں کام آئیں گے، مولا کو اس لیے مانا کہ کوثر و سلسبیل سے سیراب کریں گے، بس نا؟ کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا اگر یہ سب نہ ہوتا تو صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم نے یہی تو بتایا عزیزان گرامی کہ چونکہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا ہم نے امیر المومنین کو مانا۔ بس اگر سامنے کی بات ہے کہ اگر یہ فائدہ نہ ہوتا تب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہم نے جو جواب دیا اس میں یہ ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا ہم نے مولا کو مانا۔ اگر یہ فائدے نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم کسی کو بھی مان لیتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ماننے کا طریقہ ہے یہ میرے مولا نے ہمیں نہیں سکھایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں غور و فکر جو شقیں ہیں اسلام کی، ہر جگہ ہمیں غور و فکر۔ اسلام میں نمازیں ہیں غور و فکر، حج و زکوٰۃ ہے غور و فکر، خمس و جہاد ہے غور و فکر، قرآن کی تعلیمات ہے غور و فکر، ولایت ہے غور و فکر، محبت ہے غور و فکر، عزاداری ہے غور و فکر، گریہ و زاری ہے غور و فکر۔ بغیر غور و فکر کے نہیں کچھ بھی، اس لیے کہ اگر بغیر غور و فکر کے ہم جائیں گے تو غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو ہم نے جو جواب دیا وہ یہ کہ چونکہ دنیا سے لے کے آخرت تک کام آنے والی ایک ذات ہے، لہذا ہم انہیں مانیں گے۔ میرے آقا نے کہا نہیں، ماننے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کام آئے تو مان لیا جائے، نہ کام آئے تو چھوڑ دیا جائے۔ ماننے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ پھر کیا طریقہ ہے؟ ہم نے جس کو مانا اسی انداز سے مانا ہے۔ ہم نے خدا کو بھی مانا تو کیسے مانا؟ ہم نے خدا کو بھی مانا تو کیسے مانا؟ ارے بھائی اتنی زیادہ نمازیں جو پڑھ رہے ہو، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ ارے تو اتنی زیادہ، ارے بھائی گنہگار بھی ہے نا، جنت میں نہیں جانا کیا؟ تو اس لیے ہم کوشش کر۔ اچھا تو گناہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا جہنم میں چلے جانا ہے؟ تو خدا نے کہا یہ کرو، وہ کر رہے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ مگر ذہن میں کیا جو کہا ہے کرو وہ اس لیے کرو کہ جنت میں جانا ہے، جس سے روکا ہے کہ رکو اس سے اس لیے رکو کہ جہنم میں جانا ہے۔ جب تک ہمارے سوچنے کا انداز یہ رہے گا ہم نہ خدا کو سمجھ سکیں گے، ہم نہ رسول کو سمجھ سکیں گے، ہم نہ اہل بیت کو سمجھ سکیں گے۔ اس لیے میرے آقا امیر المومنین نے بتایا سوچنے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے، سوچنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کیا بتایا میرے آقا نے؟ فرماتے ہیں ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ پروردگارا میں نے نہ تیری اطاعت تیری جنت کے لالچ میں کی ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف سے کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت جانا ہے تو تیری عبادت۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک۔ پروردگارا نہ میں نے تیری اطاعت تیرے جنت کے لالچ میں کی ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف سے کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق سمجھا تو تیری عبادت کی۔
تجھے عبادت. یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی عزیزان گرامی, وہ عرض کرتا چلوں بسم اللہ. کہ ایک بہت بڑا عابد تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں, سخت ترین عبادت کیا کرتا تھا. ایک دن جناب موسیٰ کو ادھر سے گزر ہوتا ہے واہ واہ ماشاء اللہ. تو موسیٰ بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اس کی عبادت کو دیکھنے کی. وہ کہتا ہے, موسیٰ فرماتے ہیں آخر تو اتنی عبادتیں کیوں کرتا ہے؟ کہ بس بندہ ہوں نا, خطائیں ہوتی رہتی ہیں, میں چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں بلندیاں حاصل کروں, بس اس لیے میں احساس خطا مجھے لے جا رہا ہے ان عبادتوں کی طرف. اللہ سے پوچھ لو کہ کیا مجھے پروردگار اس لائق سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہ بلندیاں مل سکیں. جناب موسیٰ نے جب سوال کیا تو جواب ملا, موسیٰ اس سے کہہ دو وہ چاہے جتنی عبادتیں کر لے وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. جواب کیا ملا؟ موسیٰ اس سے کہہ دو وہ چاہے جتنی عبادتیں کر لے وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. جناب موسیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے. میں تو حیرت زدہ تھا تیری عبادتوں کو, پر مگر نہیں معلوم کیا وجہ ہے کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے جتنی عبادتیں کر لے مگر جنت میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. تو وہ سن کے مسکرایا اور پھر اسی انداز سے عبادتیں شروع کر دی. اور جناب موسیٰ سے کہتا ہے, موسیٰ پروردگار کے اس جواب نے مجھے مایوس نہیں کیا ہے. ماشاء اللہ. میں اسی انداز سے عبادتیں کرتا رہوں گا جیسے کرتا رہا ہوں, بلکہ اس سے زیادہ کروں گا, اس لیے کہ مجھے فیصلے کا حق نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں. فیصلے کا اسے حق ہے کہ وہ مجھے کہاں لے جائے گا. نتیجے میں جب اس نے وہ فیصلہ سننے کے بعد بھی اپنے عزم کا اعادہ کیا, تب ادھر سے جواب آیا, جب تو اس فیصلے کے سننے کے بعد بھی مایوس نہیں ہوا تو اب تیرے لیے جنت میں جگہ بنا دے. صلوات درجہ محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, ہمیں جو بھی امر انجام دینا ہے وہ سارے امور کس انداز سے انجام دینے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہوتا چلا آیا ہے لہذا ہم کرتے چلے جائیں گے. جو بھی کام ہمیں انجام دینا ہے وہ یہ سوچ کے ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم خود فیصلہ کریں اور آگے بڑھ جائیں. معلوم بھی کرنا چاہیے جاننے والوں سے تاکہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو کر رہے ہیں وہ درست ہے, غلط راستے پہ نہیں جا رہے. چنانچہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو کیا بتایا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ظاہر, کچھ چیزیں ہوتی ہیں باطن. غور و فکر انسان کو باطن تک لے جاتا ہے. غور و فکر انسان کو باطن تک لے جاتا ہے. باطن تک جب پہنچتا ہے آدمی تو حقیقت سامنے آتی ہے. جو حقیقی چیز ہوتی ہے وہ باطن میں پہنچنے کے بعد سامنے آتی ہے. معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. امام کے چاہنے والا امام سے حج کے موقع پہ حاجیوں کے ہجوم کو دیکھ کے کہہ رہا ہے, مولا اب کی تو بہت زیادہ حاجی ہیں. مولا اب کی تو بہت زیادہ حاجی ہے. امام فرماتے ہیں حاجی بہت کم ہے. وہ کہتا ہے آقا برسوں کے بعد اتنا بڑا حاجیوں کا مجمع, اتنے حاجی. مولا نے فرمایا سنا نہیں تو نے, حاجی بہت کم ہے, حاجی بہت کم ہے.
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ہاں۔ معاملات پہ غور و فکر نہیں، امام کہہ بھی رہے ہیں تب بھی غور و فکر نہیں کر رہا ہے، وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ پھر کہہ رہا مولا حاجی بہت زیادہ، کہہ دیا نا، لیکن جب اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو امام ایک جملہ اور بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں تو کمیت دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کتنے ہیں، میں کیفیت دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں کیسے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسے ہیں۔ اور اب اپنے مخصوص انداز سے امام نے جب کہا اب دیکھو تم، ماشاءاللہ، اب جو دیکھا تو کہا اب کتنے کا مولا، اب تو مجمعی غائب ہے، کیا دکھ رہا ہے؟ لومڑی، بھیڑیے، سور، نجس، کعبے کے قرب و جوار میں نجس جانور دکھائی دے رہا، کا انسان کا بس 100 میں 10، پہلے اگر 100 دکھائی دے رہے تھے تو اس میں 10 انسان ہیں، باقی سب نجس جانور۔ امام فرماتے ہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں حاجی کم ہے، یہ جو آدمی دکھائی دے رہے ہیں نا یہی حاجی ہیں، باقی جو جس نیت سے آیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو جس نیت سے آیا ہے تم اس کی اصلی شکل دیکھ رہے ہو، جس نیت سے آیا ہے، جس پیسے کے ذریعے آیا ہے، جن حالات کو لیے ہوئے آیا ہے، تم اس کی اصل شکل دیکھ رہے ہو۔ توجہ ہے نا؟ تو اسلام میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے، صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے تو بظاہر اسے وہ عمل کرنے کی کبھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی جو اسے کرنا چاہیے، پھر بھی اسے اس عمل کے کرنے والوں سے کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاؤں عزیزان گرامی۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ایک شخص تھا جو بہت مفلس تھا، غریب تھا، پریشان حال تھا، اور وہ اس کی تمنا تھی کہ وہ ایک بار حج کے لیے چلا جائے۔ تو تمنا تو ہماری بھی ہوتی ہے مگر پیسہ خرچ کرنے میں پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہ سال بھی گزر جاتا ہے اور اگلا سال بھی گزر جاتا ہے، اور پھر سوچتے ہیں ابھی تو جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ لیکن اس کی تمنا ہماری طرح نہیں تھی۔ اسلام نے خالی تمناؤں پہ زندگی گزارنے کو نہیں کہا ہے، کچھ کرنے کی طرف مائل کیا ہے۔ تو وہ غریب و مفلس تھا مگر وہ حج پہ جانا چاہتا تھا میں حج پہ جاؤں، تو اگر اسے ایک روٹی ملتی تھی تو آدھی کھاتا تھا اور آدھی بچا کے بیچ دیتا تھا، اور اس سے جب اسے کچھ پیسے فراہم ہو گئے مدتوں کے بعد اور اسے لگا کہ اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ میں حج کو جا سکوں اور حج کا موقع بھی آ گیا، تو ان پیسوں کو سمیٹتے ہوئے وہ اپنے شہر سے نکلتا ہے، کہاں؟ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ابھی شہر سے دور نہیں نکلا تھا، ابھی شہر کے باہر گیا تھا، عام طریقے سے کوڑے شہر کے باہر ڈالے جاتے ہیں، جہاں پہ ڈالا جاتا ہے اس جگہ کو گور، مزبلہ یا کوڑے رکھنے کی جگہ جو بھی کہہ لیجئے، تو شہر سے باہر جب یہ حج کے ارادے سے اتنی محنتوں کے بعد آمادگی کرنے کے بعد چلا ہے تو وہاں دیکھا کہ ایک خاتون، ایک مسلمان خاتون وہاں جہاں نجاستیں ڈالی جاتی ہیں وہاں سے جھک کے کچھ اٹھا رہی ہے۔ تو یہ قریب گیا اور جانے کے بعد پوچھتا ہے تو مسلمان لگ رہی ہو، یہ بتاؤ یہاں سے کیا اٹھایا؟ تو وہ
شرم کے بارے کچھ بول نہیں پا رہی، کیونکہ پیغمبر کو اگر کوئی ماننے والا ہے تو نبی فرماتے ہیں اگر تم مسلمان ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم مسلمان ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، یعنی جس دن تم ہاتھ پھیلا دو گے اس دن مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ یہی تو ہوا نا، مطلب مسلمان ہو تو ہاتھ نہ پھیلانا۔ مگر مذہب کو سمجھنے کے لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک حدیث اور کسی ایک آیت سے مذہب نہیں سمجھا جاتا، سمجھ رہے نا؟ سمجھنے کے لیے مذہب پہ نگاہیں رکھنی پڑیں گی۔ اسی لیے دوسری جگہ کہا گیا کہ اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے تو خبردار اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے نا؟ پہلے کہا مسلمان ہو تو ہاتھ نہ پھیلانا، اور دوبارہ کہا اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے خالی مت۔ تو خالی نہ لوٹانا۔ پتہ چلا ہاتھ پھیلا کے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، مگر اسے تاکید کی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خبردار ہاتھ نہ پھیلانا، جب تک کہ مرنے کی نوبت نہ آ جائے۔ اب دوسرے سے کہا کہ ہم انہیں روک چکے ہیں، اب اگر ان کا ہاتھ پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جینے کا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، تو اسے واپس نہ لوٹانا۔ تو آج کا زمانہ نہیں تھا جب ہم مختلف لالچوں میں یہاں ہاتھ پھیلا دیتے، وہ زمانہ تھا جب مذہب پہ عمل کرنے والے افراد تھے۔ تو اب اس کی پریشانی تھی، جب اس نے پوچھا یہاں سے کیا اٹھا رہی ہو، تو غیرت کے مارے وہ کچھ بتا نہیں رہی، اس لیے کہ اس کی جو پریشانی ہے وہ سامنے آ جائے گی، لہذا وہ چپ چاپ اپنے ردا کے دامن میں وہ چیز جو اٹھائے ہوئے تھے چھپائے ہوئے چپ چاپ کھڑی ہے، کچھ بول نہیں رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، ایک مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، اور میں تجھے اسی حق کی قسم دیتا ہوں، بتا کہ یہاں سے کیا اٹھایا۔ اب وہ بیچاری مجبور ہوئی، تب بھی زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکی، ردا کا دامن ذرا سا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں مری ہوئی بطخ ہے۔ تو کہا تم مسلمان ہو، یہ مری ہوئی بطخ کیا کرو گی؟ کہ میں اس مری ہوئی بطخ کو کھاؤں گی۔ کیا کھاؤ گی؟ تمہیں نہیں پتا اسلام میں مردار کھانا حرام ہے؟ کیا پتا ہے؟ تو پھر کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر مردار کھائے بغیر جان جانے کی باری آ چکی ہو تو اتنا مردار استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے، اور خدا کی قسم مجھ پہ وہ وقت آ گیا۔ یہ جو حج پہ جا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا مجھے حج پہ جانا ہے یا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے؟ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب۔ آگے بڑھنا ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھنا۔ حج پہ تو بہت لوگ گئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، اسے دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ چنانچہ اس نے حج پہ جانے کا ارادہ ایک لمحے میں کینسل کیا، اور جتنی دولت حج کے لیے جمع کی تھی لرزتے ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا، اسے رکھ لو، اپنے فاقہ شکنی کا انتظام کرنا، جو بچ رہے آئندہ زندگی کے لیے رکھ لینا، صرف کرنا۔ اس نے وہ پیسہ اس کے حوالے کر دیا، اور حوالے کرنے کے بعد اب کرے کیا؟ آگے جانے کا راستہ نہیں، جب خدشی نہیں تو آگے کیسے جائے گا؟ وہیں سے راستہ بند۔
चुनांचे वहीं से वापस कुदरत अपने बंदे के इस जज्बे कुर्बानी को देख के मुस्कुराई। माशाअल्लाह। इस्लाम इसी का नाम है अजीजों। शायद मैंने कल या परसों कहा था, अपने लिए हर एक जीना जानता है, बात जब है कि दूसरे के लिए जीना समझ लिया जाए। इस्लाम हमें इसी का पैगाम देता है, दूसरों के लिए जो ये करबला जो हमें पैगाम दे रही है, यही दे रही है। हुसैन या साहब हुसैनी में कोई खामी, कोई कमी नहीं थी, फिर उन्हें क्यों शहीद हो जाना पड़ा? कि हम में खामी नहीं है, लेकिन अगर हम शहादत नहीं देंगे तो आने वाली नस्लों में खामी आ जाएगी। हम दीन को जानते हैं लेकिन शहादत नहीं देंगे, आने वाली नस्लें दीन को नहीं समझ सकेंगी। हम हकीकी इस्लाम मोहम्मदी को पहचानते हैं, लेकिन अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो आने वाली नस्लें हकीकी इस्लाम पैगंबर को नहीं पहचान सकेंगी। करबला हमें इसी बात का दर्श दे रही है, करबला हमें इसी बात का दर्श सबक दे रही है। कई शख्स ने हज नहीं किया, पैसा उसके हवाले किया और खुद वापस अपने घर आया। कुदरत इसके इस जज्बे कुर्बानी को देख के मुस्कुराई। मेरे बंदे, तू लाचार हो गया, तू मजबूर हो गया, तू आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए तेरे पास पैसे नहीं है, परेशान मत होना, मैं हूं अला कुल्ल शैइन कदीर। अगर तेरी कुदरत एक मंजिल पे जाके ठहर गई तो मेरी कुदरत किसी मंजिल पे नहीं ठहरती। मैं हर शय पे कादिर हूं। वो वापस गया इत्मीनान से अपने घर पे। वतन के हाजी जो गए हुए थे वो काबे पे गए, तवाफ काबा में तो देखा ये भी तवाफ कर रहा है। माशाअल्लाह। वो नमाज तवाफ पढ़ने गए तो देखा ये भी नमाज पढ़ रहा है। वो सफा मरवा पे गए सही करने के लिए, देखा ये भी सही कर रहा है। वो अरफात गए, देखा ये भी अरफात गया हुआ है। वो मुज़दलिफा गए, पता चला ये भी आया हुआ है। वो रबिए जमरा गए, मालूम हुआ ये भी साथ साथ है। वाह माशाअल्लाह। वो जानवर ज़बह करने गए, देखा वो भी ज़बह कर रहा है। मगर इन सारे मामलात में भीड़ ज्यादा थी। दूर दूर से ये वतन वाले देखते रहे कि वो भी आया हज करने के लिए, तवाफ उसने भी किया, नमाज उसने भी पढ़ी, सही उसने भी की, अरफात और मुज़दलिफा वो भी आया, सारे उमूर उसने भी अंजाम दिए। बिलाखिर अरकान हज तमाम हो गए, हज का मौसम खत्म हो गया। अब आमने सामने एक दूसरे से मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आए भाई? बस आ गया। कब जाना है? अभी तो कोई इरादा नहीं है, अभी पता भी नहीं कब जाना है। आप लोग? हम आज ही जा रहे हैं। तो कब आए? आ गए। कब जाना है? पता नहीं। ये कौन है? ये वो है जो गया नहीं है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहां? कब जाएंगे? कब? बस आज ही जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो हज करने आए हुए थे। ठीक है। ये जब अपने वतन गए तो देखा जो कह रहा था अभी कोई इरादा नहीं है, वो पहले से वतन में मौजूद है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कभी तुमसे मुलाकात हुई थी तो तुम तो कह रहे थे अभी इरादा नहीं है, और हम खुद कम से कम रास्ते से आए हैं, बिल्कुल शॉर्टकट जो है उससे आए हैं। तुम्हारा कोई इरादा भी नहीं था, फिर तुम किस रास्ते से आए कि हमसे पहले पहुंच गए? तो कभी मैं गया ही कब था जो वापस आऊंगा। तो मैं अपने लफ्जों में कहूं
کہ شاید انہوں نے کہا ہو کہ ہر حاجی کچھ دنوں کے بعد اسی انداز کی باتیں کرنے لگتا ہے، مگر ابھی تو تازے تازے آئے ہو، خدا را ابھی تو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تم گئے تھے اتنی جلدی آگے؟ کبھی میں نہیں گیا تھا۔ کرے ہم نے ہل میں دیکھا، حرم میں دیکھا، صفا میں دیکھا، مروہ میں دیکھا، کعبے پہ دیکھا، مقام ابراہیم پہ دیکھا، جہاں جہاں گئے وہاں دیکھا۔ اتنے ہی نہیں، حج کے بعد ہمارا تمہارا آمنا سامنا ہوا، بات چیت ہوئی، بالکل آمنے سامنے گفتگو ہوئی۔ تم نے کہا بھی ہمیں نہیں آنا ہے، ہم نے کہا ہمیں آج جانا ہے۔ اس نے کہا بھائی کسی سے پوچھ سکتے ہو، میں نہیں گیا۔ تو جب انہیں یہ یقین ہو گیا، گفتگو کاہے پہ چل رہی؟ بے سمجھے بوجھے عمل کرنا اور سمجھ بوجھ کے عمل کرنا۔ کہ بھائی میں نہیں گیا، تو ان لوگوں نے دوسروں سے معلوم کیا، تو پتہ چلا واقعی وہ نہیں گیا۔ اب ان کو پریشانی کی جو گیا نہیں اسے قدم قدم پہ ہم نے دیکھا کیسے؟ تو اس زمانے کے عرفاء سے رابطہ کیا، عارفان الہی سے رابطہ کیا کہ بھئی ایک آدمی گیا نہیں مگر انہیں ہر جگہ پہ ہم نے قدم قدم پہ دیکھا۔ تو ان عارفان الہی نے جو جواب دیا وہ یہ کہ اس نے خالصتاً لوجہ اللہ اپنی حج کی تمنا کو کسی محتاج کے لیے قربان کر کے وہ پیسے حوالے کر دیے، جس کے بعد وہ حج کو نہیں جا سکتا تھا۔ قدرت نے آواز دی تو نے میری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، تو صحیح کہ تو آئے نہ آئے، میں تیری شکل و صورت کا فرشتہ اسی سال خانے کعبہ پہ بھیجوں گا۔ طواف وہ کرے گا، ثواب یہاں آئے گا، رمی وہ کرے گا، ثواب یہاں آئے گا، نمازیں وہ پڑھے گا، ثواب یہاں آئے گا، عرفات وہ جائے گا، ثواب یہاں آئے گا، مزدلفہ وہ جائے گا، ثواب یہاں آئے گا، کنکری وہ مارے گا، ثواب یہاں آئے گا، بیتوتا وہ کرے گا، ثواب یہاں آئے گا، جانور وہ ذبح کرے گا، ثواب یہاں آئے گا۔ سمجھ گئے؟ معصوم کہہ رہے جو آیا ہے وہ حاجی نہیں، اس لیے کہ وہ مذہب کو سمجھ کے، دین کو سمجھ کے نہیں آیا ہے۔ اور یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کبھی کوئی کعبے جا کے حاجی نہیں بن پاتا، اور کوئی دین کو سمجھ کے عمل کرتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب مکے سے منگوا لیتا۔ صلوات بھیجی۔ عزیزان گرامی، مذہب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ غور و فکر و تدبر مذہب نے خاص طریقے سے اسی لیے اس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو بار بار بلایا ہے کہ کسی بھی مرحلے میں قدم رکھنے سے پہلے غور و فکر و تدبر۔ ٹھیک ہے نا؟ انسان کہیں بھی قدم رکھتا ہے تو پہلے غور کرتا ہے، بھی مجھے کہیں جانا ہے، ٹیوب سے سفر کرنا ہے، تو جانا تو طے، سفر بھی طے، لیکن کیا ٹیوب گاڑی جب جو ہی سامنے آتی ہے تو آپ بغیر یہ دیکھے کہ رکی کہ نہیں رکی، دروازہ کھلا کہ نہیں کھلا، دھڑ سے بڑھ تو نہیں جاتے نا؟ اور اتنا تو غور کرتے ہیں نا کہ گاڑی رکی کہ نہیں رکی، پھر رک کے غور کرتے ہیں دروازہ کھلا کہ نہیں کھلا، پھر غور کرتے ہیں قدم اس کے سینے پہ پڑ رہا ہے یا اندر کی طرف تو نہیں جا رہا ہے نا؟ تو ہر عمل کے لیے غور و فکر ہے، اور اگر غور و فکر نہیں کی تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو مذہب نے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ غور و فکر کی طرف مائل کیا۔ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، دیکھیں مذہب کو سمجھنے کے لیے بہت، میں آیا تھا اتفاق سے پروگرام شروع ہو چکا، میرے بھائی میرے پاس آئے، کہنے قرآن میں کوئی آیت ہے
تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. جی تم نے کہا ہے تو کہ یہ اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھی بات ہے، غور و فکر تو کرنی چاہیے نا بھائی، کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. ٹھیک مجلس شروع ہوئی تو انہوں نے وہاں مجھ سے یہ بات چھیڑی تو میں نے کہا مجلس شروع ہو چکی ہے، اب مناسب نہیں کہ کچھ کہا جائے، مگر آیت تو ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ فرماتا ہے اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. اللہ فرما رہا ہے، آیت دیکھ لیجئے گا آپ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. تمہاری مدد نہیں کرے گا بلکہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اتنی مدد کرے گا کہ اگر کہیں پیر لرزیں گے نا تو اسے بھی ثابت رکھے گا، اس میں جنبش نہیں ہونے دے گا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اتنی مدد کرے گا اللہ. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارا پیر اگر کہیں لرز رہا ہوگا تو تمہیں ثابت قدم رکھے گا. سوال یہ تھا اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. جب بھی دنیا کسی سے بھی مدد چاہے گی تو کس سے؟ اللہ سے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے ذریعے ہم جاتے ہیں، مگر مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب تو ہمارا بھی وہی ہوتا ہے نا، خدا نے انہیں اتنا بلند بنایا ہے کہ ہم ان کے ذریعے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے جو بھی ہمارے سامنے آتا، ہم نے وسیلہ ان کو اسی لیے بنایا. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جسے خدا نے اپنی بارگاہ میں بلند کیا ہے، ہماری حاجت روائی کے لیے شفاعت کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ ذوات مقدسہ بھی ہیں، مگر طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے؟ وہی اللہ جس کے لیے ہم روز کہتے ایاک نعبد و ایاک، بس تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ساری کائنات جس شہزاد سے مدد چاہ رہی ہے، وہ ذات اگر اس کائنات سے کہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے. ساری دنیا کی تو وہ مدد کرتا ہے، ہماری مجال کی اس کی مدد کریں گے. تو پھر مطلب کیا ہے یہاں؟ مفہوم کیا ہے یہاں؟ عزیزان گرامی، خدا چاہتا تو نبیوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کتابوں کو بھیجنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، صحیفوں کو بھی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ ہمیں پیدا کر کے چاہ لیتا کہ ہم پکے مومن ہو جائیں، تو ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ہو جاتے ہیں، مگر اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. ہمارا اختیار نہیں ہوتا تو وہ ہمیں نہ جزا دے پاتا نہ سزا دے پاتا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اس لیے خدا نے نظام ایک ایسا قائم کیا جہاں ہمیں آزاد رکھا جائے، اور پھر وہ بتائے کہ ہماری مرضی کس راستے پہ ہے اور ہماری ناراضی کس راستے پہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے یہ نظام بنایا اور اس راستے کو بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء و مرسلین اور ان کے بعد ائمہ طاہرین وغیرہ کا سلسلہ قائم کیا. میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک ذرا سا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دے رہا ہوں.
وہ کہیں سے بھی کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی بارگاہ میں نیاز مند، اور وہ ساری کائنات سے بے نیاز۔ وہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ وہ ہمارے اقرار توحید کا محتاج ہے، نہ وہ ہمارے کلمہ پڑھنے کا محتاج ہے۔ ہم کلمہ پڑھے تو وہ خدا ہے، اور ہم اس کی خدائی سے انکار کر دیں تو وہ خدا ہے۔ اس کی خدائی پہ ذرہ برابر نہ کمی آئے گی نہ اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ مگر اس نے ہماری بہتری کے لیے ساری کائنات بنائی، اور پھر ہمیں ہمارے اچھے اعمال کے ذریعے گویا ہمیں ایک منزل تک پہنچانا چاہا ہے۔ اس کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے بندے صحیح منزل پہ آئے اور ہمیشہ وہاں رہیں۔ اب یہ کہ کوئی بندہ صحیح منزل کی طرف نہیں جانا چاہتا تو جدھر بھی آنا چاہے، تو ایک سلسلہ اس نے قائم کیا ہے۔ اب مدد کیسے ہوگی؟ ایک آدمی دنیا کے کسی بہت ہی امیر ترین ملک میں مدتوں گزارنے کے بعد جب بوڑھا ہوا تو ہمارے ہندوستان میں آیا یا پاکستان میں پہنچ گیا، اور اس نے ایک بہت بڑی ایک سپر مارکیٹ جسے کہا جائے، لمبی چوڑی طویل ایک بازار بنایا، نہیں معلوم اربوں خربوں خرچ کر کے اس نے بازار بنایا، اور ہم جیسے دو روٹی کے محتاجوں سے کہا اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ بات پوری طرح سے مطابقت نہیں کرے گی لیکن مفہوم سامنے آ جائے گا کہ وہ جس کے جیسا پورے ملک میں کوئی نہیں ہے، اور جس جیسا مارکیٹ بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہ مارکیٹ بنانے کے بعد کہہ رہا ہے اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو ہم سب پریشان کہ اس کے پاس تو اتنا ہے کہ حساب ہی نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو یہ تو چاہے پورے ملک کی مدد کر دے لیکن ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس نے جو اتنا بڑا مارکیٹ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ وہاں گراہک آئیں، یا اس لیے بنایا ہے کہ روز تالا پڑا رہے؟ جی گراہک آئے اس لیے، وہ مارکیٹ چلے اس لیے بنایا ہے اس نے مارکیٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو گراہک تو اتنے بڑے بڑے نہیں جائیں گے نا، ہم ہی جیسے تو جائیں گے، ہے نا؟ تو اس نے اتنا بڑا کام کیا اور کہا اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو ہماری مدد کیا ہوئی؟ اسے پیسہ دینا ہوگا، یا اس کا گھر بڑا کر دینا ہوگا، یا اس کے بینک بیلنس میں اضافہ کر دینا ہوگا؟ نہیں، ہمارا کام ہمارے لحاظ سے ہم سے کہا گیا اگر تم ہماری دکان پہ آؤ گے یہی تمہاری مدد ہے، اسی سے ہماری دکان چلنے لگے گی، ہماری یہ مارکیٹ چلنے لگے گا، پھر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ مدد کیا کریں گے کہ اگر کوئی چیز تمہیں 10 روپے کی مل رہی ہے ہم تمہیں 5 روپے میں دیں گے، اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اتنے بڑے آدمی کی ہم مدد نہیں کرتے، سوچ بھی نہیں سکتے، مگر کہیں نہ کہیں سے تو مدد ہے نا، 2-4 قدم چل کے جو ہم اس کی دکان پہ چلے گئے، ہمارے آنے جانے کی وجہ سے وہ دکان چل رہی ہے، تو اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے دین مبین اسلام کو اس کائنات میں بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اس پہ کوئی عمل نہ کرے، اس دین کو قیامت تک چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل کرنے کے لیے خدا نہیں آئے گا، عمل کرنے کے لیے اس کے بندے آئیں گے۔ اس نے جو چاہا ہے کہ دین
آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے صبح قیامت تک ہرا بھرا رہے اور اس پہ عمل ہوتا رہے، تو عمل اسے نہیں کرنا ہے، اس کی تو پلاننگ ہے یہ۔ اگر کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو اس کا پلان فیل ہے۔ عمل کسے کرنا ہے؟ عمل بندوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بندے اپنے ہی فائدے کے لیے عمل کریں گے، مگر پلان کس کا کامیاب ہو رہا ہے؟ پلان اللہ کا کام ہے، مقصد اللہ کا۔ اللہ نے جو ایک پروگرام بنایا تھا، پروگرام اللہ کا کامیاب ہو رہا ہے، ہم اپنی فائدے کے لیے اس پہ عمل کر رہے ہیں، توجہ ہے نہیں جانے گرامی؟ لیکن چونکہ اس کا پروگرام ہے لہذا کامیاب اس کا پروگرام ہو رہا ہے۔ بھئی اسی چیز کو اللہ فرما رہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم ہماری مدد کرو گے، یعنی ہمارے دین کو آگے بڑھاؤ گے، ہمارے دین پہ عمل کرو گے، ہمارے دین کو پھیلاؤ گے، ہمارے دین کو نشر کرو گے، ہمارے دین کی اہمیت کو کائنات کے ذہنوں میں ڈالو گے، ہمارے دین کی افادیت کو افراد تک پہنچاؤ گے، تو تمہارا وقت صرف ہوگا، لیکن گھبراؤ نہیں، تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ یہ ہے مفہوم اس آیت کا۔ اگر ہم تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہاں ہمارا دین آسان نہیں ہے، نبیوں نے پہنچایا، چیر دیے گئے، اس کا پہنچانا آسان نہیں ہے، انبیاء آئے انہیں اذیتیں دی گئی، اس کا پہنچانا آسان نہیں ہے، نبی آئے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو جب تم ہمارے دین کی مدد کرو گے، یعنی ہماری مدد کرو گے، ہمارے ہدف کی مدد کرو گے، تو تمہارے سامنے مشکلات آئیں گی، تو تم ہماری مدد کرو گے تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ خالی مدد نہیں کریں گے، جہاں لوگوں کے پیر لرزنے لگتے ہیں ہم تمہیں ثابت قدم کریں گے، یہاں تک آپ ذہنوں کو اپنے لے آئے عزیزان گرامی۔ اب میں پرانی باتیں نہیں کرتا، اب سے 37 برس پہلے ایک مرد مجاہد نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے تاکہ وہ ہماری مدد کرے۔ صلوات علی محمد والے محمد۔ مثال میں اس زمانے کی دینا چاہتا ہوں، ایک مرد مجاہد نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے تاکہ وہ ہماری مدد کرے۔ اس مدد میں اس کے ملک میں اس میں جیل میں ڈالا گیا، ملک سے باہر نکالا گیا، دوسرے ملک گیا، وہاں سکون نہیں ملا، تیسرے ملک گیا، وہاں بھی سکون نہیں ملا، چوتھے ملک گیا، وہاں بھی سکون نہیں ملا، 15-16 سال تک ساری سختیاں جھیلی، مگر اس دین کو پہنچانا تھا تو اس کے دماغ سے یہ بات نہیں نکلی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ توجہ ہے نہیں جانے کے نام۔ چنانچہ جس وقت قدرت کی طرف سے ان کی واپسی کا وقت طے ہوا، حکومت کا حقیقی ذمہ دار جا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا گماشتہ وہاں بٹھا دیا تھا، اور پروگرام کیا تھا؟ جو ہی آئے ہر طرف مارشل لا لگایا جائے پورے ملک میں، جو ہی آئے ایئرپورٹ ہی سے غائب کر دیا جائے، پتہ ہی نہیں چلے گئے کہاں، ٹھیک ہے؟ ادھر سے چلتے ہوئے اس مرد جری نے آواز دی، آج کے دن گھروں میں بیٹھنا حرام۔ کل جو جیلوں میں تھا، کل جو ملک سے باہر تھا، کل جسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، آج اس کی زبان میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ایک بات کہی تو پورا ملک گھر سے باہر آ گیا۔ ملک گھر سے باہر نہیں آ رہا ہے، وہ قرآن کی صداقت کا اعلان کر رہا ہے، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ صلوات
بھیجیے محمد و آل محمد. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو. میں نے اس زمانے کی مثال اس لیے دی تاکہ آپ 14 صدی پہلے نہ ڈھونڈیں اور کہیں کہ وہ تو 14 صدی پہلے کی بات تھی. اس زمانے میں اگر کوئی صحیح طریقے سے مذہب پہ عمل پیرا ہو اور مذہبی ذمہ داریوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اور مستاق من ان تنصر اللہ ینصرکم، وہ زمانہ اور آج کا زمانہ درمیان میں کتنے سال گزر گئے جی؟ کتنے؟ 37 سال. وہ زمانہ اور آج کا زمانہ 37 سال. 37 سال گزرے. خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. ممالک کی ثابت قدمی کاہے پہ ہے؟ کل تک سوچا جاتا تھا کس کے حمایتی ہو، مغرب کے یا مشرق کے، روس کے یا امریکہ کے. اس کے بغیر تو جی ہی نہیں سکتے. یہی تھا نا، کوئی ملک جو ہے ان کے بغیر تو جی نہیں سکتا. اور یہاں اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ آواز بلند کی گئی تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اب یہ پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے 37 سال کی، اور اب شاعر کے 4 مصرے سن لیجئے آپ کو نتیجہ مل جائے گا. تھا کبھی روس کا چرچا، کبھی امریکہ کا، تھا کہیں روس کا چرچا کہیں امریکہ کا. لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، مگر ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا، اس کے اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ طاقت و قوت یوں ہی نہیں ملی ہے. یہ میں صرف اس زمانے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. 14 صدیوں کی تو بہت مثالیں ہمیں ملتی رہتی ہیں 14 صدی پہلے کی، لیکن جو آج بھی صحیح راستے پہ چلے، جو آج بھی صحیح مقصد اور اپنے اہداف کو پیش کرے، آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں معاملات کو. آپ کے سامنے کوئی ڈھکی، ایسا نہیں کہ خالی میرے سامنے یہ سارے معاملات ہیں، ہر طرف ہے، ٹی وی ریڈیو اخبارات، ہر جگہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ جہاں اچھے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہاں اسی انداز سے. تو یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ طاقت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ وہی ایمانی طاقت ہے جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. میرے گفتگو کا مقصد نہ کسی کی تنقیص ہے نہ کسی کی تعریف ہے. میں تو صرف جہاں سے مجھے مثالیں مل جاتی ہے وہ مثالیں میں لا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ بھی غور کرنا چاہیں تو غور کر لیجیے. ورنہ ہمارا کام صحیح یہ ہے کہ ہمیں دین کی بات پہنچانی ہے، اس کے لیے بہرحال ہمیں دائیں بائیں سے مثالیں پیش کرنی پڑتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ذہنوں سے ہماری بات قریب ہو سکے. اس کے لیے تو میری گفتگو کا جو محور ہے وہ کیا ہے کہ اسلام ہے مذہب فکر و تدبر. یہاں فکر و تدبر کو بہت اہمیت حاصل ہے. عزیزوں میری گھڑی پہ نگاہ نہیں گئی تھی، چلی گئی ہے تو اب مجھے رکنا پڑے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. باقی باتیں موقع ملا تو کل میں آپ کی خدمت گزارش کر دوں گا کہ انسان ہر چیز پہ فکر کرے، کہیں جذباتی نہ ہو.
जज़बात का नाम मजहब नहीं है, मजहब जज़बात का नाम नहीं है, मजहब जज़बात को कंट्रोल करने का नाम है। हमने जज़बात को मजहब समझा है, मजहब जज़बात को कंट्रोल करने का नाम है ना। अच्छा ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मोमिनीन कराम खुदा सबको अजर जमील करामत फरमाए। अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम की मुसीबत के दिनों में वो तशरीफ़ लाए अपने कारोबार छोड़ के, अल्लाह इनको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और अजर इनायत फरमाए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम में से कोई ऐसा है जो जुरतो, ताकतो, सत्वतो, शजाअत वगैरह के एतबार से जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार से आगे हो? जी सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। जहां शजाअत होती है वहां जज़बात होती है, जहां शजाअत होती है वहां फौरन स्टेप लेने की सलाहियत होती है, ठीक। लेकिन मैंने एक जुमला कहा है कि मजहब जज़बात का नाम नहीं है, मजहब जज़बात को कंट्रोल करने का नाम है। इसीलिए मेरे आका अबुल फजल अब्बास जैसा शजाअत तरीन इंसान जो सानिया हैदर कहा जाता है, इमाम हसन के जनाजे पे जब तीर बारानी हुई तो एक शजा के हाथ तलवार पे जाने चाहिए थे, मगर यूं ही इमाम ने कहा नहीं भाई, भाई की वसीयत है, तलवार नहीं चलेगी। जज़बात सामने आए, इधर हुक्म इमाम ने जज़बात पे कंट्रोल किया। अब पलट के अब्बास ने कुछ नहीं कहा, तलवार रुक गई। मदीने से काफिला चला, दरबार वलीद में इमाम गए। मरवान ने कहा इनसे या बैत ले लो या सर कलम कर दो, ये निकल जाएंगे तो हाथ नहीं आएंगे। इमाम ने फरमाया ज़ने ज़ानिया के बेटे, तेरी ये मजाल है कि तू हमें रोकेगा। बनी हाशिम के जवान दरबार में दाखिल हुए, तलवार हाथों में अलम है। हुसैन ने कहा नहीं, आगाज़ जंग हमारी तरफ से नहीं होगा। जज़बात उभरे, मगर जज़बात को कंट्रोल किया इमाम ने। मजहब जज़बात का नाम नहीं, मजहब जज़बात को कंट्रोल करने का नाम है। दूसरी मुहर्रम गुजरी, दरिया की तराई से खैमे हट रहे हैं। शेर ने फिर तलवार पे हाथ डाल दिए। हुसैन फिर परेशान हो गए। ज़ैनब, अब्बास को दरिया की तराई पे जलाल आ गया, क्या करूं भैया, बहुत से तलवार चलाने से रोक दो। फिजा से बुलवाया, बीबी आपने बुलाया है? कहा क्यों? का तलवार रोक दो। का मगर हमारी मौजूदगी में दरिया से खैमे हटे। का अब्बास कुछ भी हो, तलवार हमारी तरफ से नहीं चलेगी। जज़बात उभरे, मगर उसे कंट्रोल किया गया, ठीक है ना। करबला आ गई, 7वीं आ गई, 8वीं आ गई, 9वीं आ गई, 10वीं आ गई। हो सकता है आप सोचें कि अभी तक जनाब अब्बास को पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन जब सब कुछ हो गया तो अब तो पता है ना कि अब तन्हा हुसैन है, मारे जाएंगे। अब तो मालूम है ना कि बीबियों के खैमे जलाए जाएंगे। अब तो मालूम है ना कि इन्हें असीर किया जाएगा। अब तलवार हाथों में क्यों नहीं ले रहे हैं अब्बास? आखिरी मरहले तक हुक्म इमाम की पाबंदी करके जनाब अब्बास ने बताया इस्लाम गौर व फिक्र का मजहब है, जज़बात का मजहब नहीं है। इमाम हुक्म देते,
کہ نہیں تو پھر نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، امام ہم سے زیادہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی تاریخ جہاں تک مجھے یاد رہ گیا ہے، آج کی تاریخ میں ایک ایسے جری، جب انسان جذبات سے ہٹ کے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرتا ہے تو اس کی نجات کے لیے وہی لمحہ بہت اہم بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے دن اس جری کا ذکر کرنا ہے جو دیکھنے میں تو امام آگے بڑھ رہے ہیں اور اچانک سامنے سے آ کے امام کا راستہ روکتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ کون ہیں؟ جناب حر ابن یزید ریاحی، امام کوفے سے دو منزل کا فاصلہ رہ گیا، راستے میں جناب حر ملتے ہیں۔ پھر میں ایک جملہ کہوں گا عزیزان گرامی، جناب حر کی زندگی کے کسی حصے کو آپ اپنی نگاہ میں ایسا نہ قرار دیجئے کہ جہاں پہ توہین جناب حر ہو رہی ہو، چاہے وہ کربلا سے پہلے کا موقع ہو چاہے کربلا کے بعد کا۔ حر کبھی بھی غدار امام نہیں تھے، خیال رہے۔ پھر میں کہوں گا جب تک آدمی غور و فکر نہیں کرتا غلطیاں کرتا ہے۔ کربلا آ گئے تو ہم نے انہیں اہم سمجھا، نہیں آئے تو ہم نے کہا اس سے پہلے وہ یہ تھے، یہ نہیں تھے، کبھی نہیں تھے وہ۔ حر ہمیشہ حر تھے۔ پھر ہو کیا گیا تھا؟ ہو یہ گیا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں حکومت کا ملازم ہوں، اسلام کہتا ہے تمہیں اس وقت نماز پڑھنی چاہیے، حکومت کہتی ہے یہ کام کا وقت ہے نہیں کر سکتے، تو حکومت کے ملازم ہونے کی وجہ سے میں نہ کافر ہو جاؤں گا نہ مشرک ہو جاؤں گا، رہوں گا میں مسلمان، مگر میرے پاس دو احکام ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، ایک دین کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، ایک مذہب حکومت کہہ رہی ہے یہ کرنا ہے۔ اب آخری لمحے میں کیا کر رہا ہوں؟ دین کو قبول کر رہا ہوں کہ حکومت کے حکم کو؟ بھئی یہ فرق، اگر میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، وقت بالکل نہیں رہ گیا ہے، یہی فرق تھا۔ جناب حر جو آئے تھے یزید کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے، یعنی ابن زیاد نے بھیجا تھا تمہیں یہ کرنا ہے، تو جو آئے گا وہ وہی کرنے تو آئے گا، لیکن سامنے جو شخصیت ہو اسے بھی وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا لاڈلا ہے، اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے تو اس کا انجام آخرت میں بہت برا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب حر آئے تو صحیح، لیکن کہیں سے جناب حر نے کوئی سختی نہیں کی۔ امام نے کہا مدینے لوٹ جاؤں، کہا نہیں، تو کوفے جانے دو، کہا نہیں۔ جیسے ابن زیاد نے کہا ہے یا سر یا بیعت، کہا پھر کیا کروں؟ کہا آپ کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیجئے تاکہ مجھے بہانہ مل جائے کہ مجھے راستے میں حسین ملے ہی نہیں، میں گیا تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے مگر ملے نہیں، مجھے بہانہ مل جائے گا۔ چنانچہ امام نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا، کافی دور نکل گئے، اتنے میں حر کے لشکر نے پھر آ کے گھیر لیا۔ کہا اب کیا ہے؟ تم نے کہا تھا، معاملہ یہ ہو کہ اتنی دیر میں جاسوسوں نے خبر بھیج دی اور وہاں سے خط آیا کہ تم نرمی کر رہے ہو اور تم اگر سختی نہیں کرو گے تو ہم بہت سخت انسان بھیج دیں گے۔ تو اب حر نے پھر بڑھنے کے بعد امام کو روکنا چاہا، اور جب امام نے فرمایا کہ تم نے خود یہ طے کیا ہے اور پھر بڑھنا چاہا، تو لجام فرس حسینی پہ حر نے ہاتھ ڈال لیا۔ یہی وہ منزل تھی جہاں تھوڑی دیر کے لیے دو حکومتوں میں سے ایک حکومت یاد رہی، ادھر ولایت اہل بیت کی حکومت، ادھر ظالم کی حکومت۔ یہی وہ منزل تھی ایک لمحے کے لیے، مگر دوسرے لمحے پھر فوراً اپنی ذمہ داریوں کو جناب حر نے یاد کیا
کیونکہ لجام پہ ہاتھ ڈالا ہے تو امام فرماتے ہیں حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ مجال تو ہمیں روک لے گا؟ تو 1000 لشکر کا سپہ سالار پورے جسم سے کانپ گیا، سرخ ہو گیا چہرہ، مگر اس غصے کے عالم میں بھی یہ یاد ہے کہ بات کس سے کر رہا ہوں۔ چنانچہ حر نے کہا مولا اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں زبان سے نہیں تلوار سے جواب دیتا، مگر آپ کی مادر گرامی کا نام علاوہ احترام کے ہم کسی اور انداز سے نہیں لے سکتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایمان جناب حر کا، اور یہی وجہ ہے کہ وہی جب نماز ظہر کا وقت آیا ہے تو امام علی مقام نے جب نماز قائم کرنی چاہی پیغام بھیجا، جا کے حر سے کہو نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ اور حر فرماتے ہیں نماز تو آقا آپ ہی کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ حر کا نہ عقیدہ کہیں سے خراب تھا نہ عمل کوئی کہیں سے خراب تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے وہ بات سرزد ہو گئی تھی کہ جو ہمارے لیے اہم بن گئی اور حر کے لیے بھی اہم بن گئی۔ اگر انہوں نے وہ انتخاب نہ کیا ہوتا توبہ کی رات کا تو ان کے لیے بھی اہم بن جاتا۔ وہی ایک لمحہ، اس لیے کہ لمحے میں آدمی جنتی ہوتا ہے اور لمحے میں آدمی جہنمی ہوتا ہے۔ عزیزو ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اب حر کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ چلا اور دھیرے دھیرے یہ قافلہ دوسری محرم کو کربلا پہنچ گیا، 7ویں محرم کو دوسری کو دریا کی ترائی سے خیمے ہٹا دیے گئے تھے، نتیجے میں پانی کی کمی تو ہو ہی گئی تھی، 7ویں سے بچوں کی التش کی صدائیں بلند ہوئی اور جو جو وقت گزرتا چلا گیا یوں یوں وہ آوازیں زیادہ بلند ہوتی چلی گئی۔ جب شب عاشور آئی تو حر کو لوگوں نے دیکھا کہ حر اپنے خیمے کے باہر اس بے قراری کے ساتھ ٹہل رہے ہیں کہ جیسے کروڑوں افراد سے مقابلہ کرنا ہو۔ ایسے میں حر کے بھائی نے آ کے حر سے کہا حر یہ کیا دیکھ رہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھتا کوفے کا بہادر ترین انسان کون ہے میں تمہارا نام لیتا، تم نے ہزاروں کا اکیلے مقابلہ کیا، مگر یہ کیا 72 بھوکے پیاسوں کے مقابلے میں اس طریقے سے پریشانی؟ غور و فکر انسان کو کہاں لے جاتی ہے عزیزان گرامی، غور و فکر و تدبر۔ بھائی نہیں سمجھے تھے کیا ہو رہا ہے، حر نے بتایا بھیا حسین کے خیموں کی طرف سے کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ کہاں کا کیا ہے؟ کہ ننھے ننھے بچے التش کی صدائیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی۔ کہ بھیا جانتے ہو ان آوازوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ بھیا میں ہوں۔ جب ہم پیاسے تھے تو حسین نے ہمارے پورے لشکر کو پانی پلایا، آج میری وجہ سے حسین ایسی جگہ پہ آئے جہاں ان کے ننھے ننھے بچے آواز التش بلند کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کہ پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہ سوچ رہا ہوں یہاں رہ کے جہنم میں جاؤں یا چند قدم آگے بڑھوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ عزاداران امام علی مقام، آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، اور جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو ایک بار اپنے رب کے بارگاہ میں اہل بیت طاہرین کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، پروردگارا جو ایک رات حر کی زندگی میں آئی، کریم پروردگار ہم بھی گنہگار ہیں، ایسی ایک رات ہماری زندگی میں بھی عطا فرما دے، اور اس پوری رات میں وہ ایک لمحہ جس نے حر کو علیہ السلام بنایا، ایک کریم تو ہمیں وہ لمحہ بھی عطا فرما دے تاکہ اہل بیت طاہرین کے حقیقی چاہنے والوں میں شمار ہو سکے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں میں شمار ہو سکے۔ لیجیے رات گزر رہی ہے، کسی ایک لمحے میں حر نے فیصلہ کیا حسین کی طرف جانے کا، صبح کا ایک ننھا سا قافلہ حسین کی طرف جا رہا ہے،
جناب حور ہیں، حور کا غلام ہے، حور کا بھائی ہے، حور کا بیٹا ہے، کدھر چلے؟ حسین کی طرف چند قدم جناب حور بڑھے تھے، اتنے میں حور رکے۔ بیٹا کہتا ہے بابا حق کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رکتے نہیں، اے بابا بڑھتے رہیے۔ تو باپ کہتا ہے بیٹا قدم نہیں رک رہے ہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہ ایک لمحے کے لیے صحیح میں نے اپنے آقا کو گھور کے دیکھا تھا، میری یہ آنکھیں اس لائق نہیں کہ کھلی ہوئی مولا کی بارگاہ میں جائے، لہذا آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ اور دیکھو ان حق ہاتھوں سے یہ گستاخی ہوئی کہ امام کے لجا میں فرض تک یہ پہنچ گئے، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ حسین کی بارگاہ میں کھلے جائے۔ ان ہاتھوں کو باندھ، درمیان میں قرآن رکھ دینا، اوپر ایک تلوار رکھ دینا۔ بیٹے نے وہ کیا جو باپ نے کہا تھا۔ اب دھیرے دھیرے قافلہ جا رہا ہے۔ حور کہتے ہیں بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی بندھیے، جب میرے آقا قریب آ جائیں مجھے بتا دینا، مجھے پتا چل جائے کہ میرا آقا قریب آ چکا ہے۔ چل رہے تھے، اتنے میں ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہاں میرے لال؟ اللہ بہت بڑا ہے، مگر اس وقت تکبیر کی وجہ۔ کہ بابا اس سے بڑھ کے تکبیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے عباس آ رہے، علی اکبر آ رہے، اون محمد آ رہے، قاسم آ رہے، اصحاب حسینی آ رہے۔ قافلہ پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہ بیٹا اب تکبیر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ بابا اب اس سے بڑھ کے موقع کوئی اور تکبیر کا نہیں، ایک گنہگار کے استقبال کے لیے زہرا کا لال، علی کا نور عین، فرزند رسول ثقلین خدا۔ حور نے بچوں کی طریقے سے گھٹنیوں سے چلنا شروع کیا، اور جب پہنچ گئے وہاں جہاں سے احساس ہوا مولا کے قدموں میں آ چکا ہوں، فرمایا آقا میں نے آپ کے والد گرامی اور آپ کے پدر بزرگوار کے بخششوں کے قصے سنے ہیں، انہوں نے اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفوں کو کیسے کیسے بخشا ہے۔ آقا آپ اسی باپ کے بیٹے، اسی ماں کے فرزند ہیں، میں یہ سوچ کے آیا ہوں مولا آپ دیکھ رہے ہیں میرے آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے تاکہ پتا چلے میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوا آیا ہوں۔ اے آقا میرے ہاتھوں میں قرآن ہے، قرآن کے وسیلے سے اگر میں قابل بخشش ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے، اور اگر اس قابل نہیں کہ مجھے معاف کیا جائے، ساتھ میں تلوار لایا ہوں۔ مولا اب اس طریقے سے گھٹ گھٹ کے ذلت کے ساتھ جینا نہیں چاہتا، آپ میرا سر قرم کر لیجئے تاکہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا پا سکوں۔ یہ کہہ کے قدموں میں سر ڈالے ہوئے ہیں، حسین نے سر اٹھایا، یہ کہتے ہوئے کتنا پیارا نام رکھا ہے تیری ماں نے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بھائی دو جملے عزیزو رونے کے لیے کافی ہو جائیں گے عزیزان محترم۔ جب قافلہ حور کا امام کے پاس پہنچا، امام نے پہلی بات جو کہی وہ کیا کہی جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں حور حسین شرمندہ ہے، سے وقت ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہو جب ہم اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ تمہاری ضیافت پانی کے ذریعے کر سکے۔ حور کہتا ہے مولا ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہماری ضیافت یہی ہے کہ ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اتنے میں بیٹا کہتا ہے بابا جوان بیٹے کو ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کیسے جائے گا؟ آقا ہمیں اجازت دیجیے۔ بیٹے کو اجازت مل گئی، اس نے جا کے میدان میں جنگ کی، کشتوں کے پشتے لگائے، بالآخر وہ منزل آئی۔ 3 دن کا یہ بھوکا پیاسا یہ بھی تو تھا، کب تک لڑتا؟ ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتا ہے، اپنے بابا کو آواز دیتا ہے، قبل اس کے کہ حور پہنچے میرا آقا حسین پہنچا۔ بیٹے کے سر کو اٹھایا، اپنے ذہنوں پہ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ فرزند حور، آنے والے میرے مہمان، تیرا شکریہ کہ تو ہمارے لیے قربانی پیش کر
گیا، اتنے میں ہرائے اے مولا یہ غلام زادہ ہے، اس لائق نہیں آپ کے زانوں پہ اس کا سر جائے۔ امام فرماتے ہیں ہر دور ہٹ جا، بوڑھے باپ کے لیے مناسب نہیں، جوان کے لاشے پہ آئے۔ میں کہوں گا مولا ہر کو روک لیجیے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا جوان آواز دے گا، آپ لاش اکبر پہ جائیں گے، کون ہوگا جو آپ سے کہے گا مولا رک جائیے، بوڑھے باپ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جوان کے لاشے پہ جائے۔ اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إليه بقزهر وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين۔ پروردگار ہم سب کے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے ناسموں کا نذرانہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں حقیقی عزادار اور حقیقی طور پہ اہل بیت طاہرین کا چاہنے والا اور ان کا وفا شعار قرار دے۔ ہم سب کے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتی اور شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزادار ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، پروردگار سب کی جان و مال، عزت و آبرو اور نسلوں کا تحفظ فرما، علماء مراجع کرام اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے ناصروں اور غلاموں میں شامل فرما، اس سینٹر کو اس کے منتظمین کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔